نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ سواد سے ایک آیا مقدسہ نمبر 14 پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے جو بھی انبیاء سے برے سلوک کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ میں اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کرتے پھر تشریح کرتے ہیں، وہ تشریح تو چلتی رہتی ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے سارے کے سارے جھٹلانے والے مگر جھٹلانے والے رسولوں کے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جھٹلاتے تھے۔ سارے کے سارے جھٹلانے والے کن کو تھے؟ کذاب الرسول، رسولوں کو جھٹلانے والے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فحق عقاب، بس اللہ نے ایسی قوموں پر عذاب بھیج دیا، عذاب مقرر کر دیا۔ اب اس آیہ مقدسہ سے آپ نے کیا سبق لیا یا کیا پڑھا؟ ان کلو نہیں تھے تمام، ان جب اللہ کے سے پہلے حرف پر ان آ جائے تو اس کا معنی بن جاتا ہے نہیں، یعنی نہیں سے بدل جاتا ہے، نہیں کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے۔ آسان سا لفظ بولے، اب اس نے نفی کر دی، نہیں تھے تمام کے تمام، الا مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ جس طرح اب قادیانی ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ ارشاد فرما دیا۔ یہ آیہ مقدسہ زیادہ اس لیے مشہور ہے کہ بریلوی حضرات، خاص طور پہ بریلوی حضرات، ختم پاک میں اس آیہ مقدسہ کا ذکر اکثر کرتے ہیں، یہ تو تقریباً لوگوں کو یاد ہے۔ اور ایک آیہ مقدسہ سورہ صافات کی ہے، جو آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے، خاتمیت پر، کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں،
وہ آیا مقدسہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلمتنا لعبادنا المرسلین. یہ دو آیات مقدسات ہیں قرآن پاک کی، جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر بہترین مدلل آیات مقدسات ہیں. اب ان آیات مقدسات کے ہوتے ہوئے ہماری سمجھ میں بات نہ پڑے، جس طرح صحابہ کرام ان کی بات سمجھ میں نہ پڑتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا، انظر حالنا. قرآن پاک کا لفظ ہے انظر حالنا، ہمارے حال پہ شفقت فرماؤ، ہمارے حال کی طرف دیکھو، ہماری طرف نظر رحمت فرماؤ. یہ نظر رحمت قبر میں بھی ہونی ہے، لیکن محبت والے کے لیے. یہ نظر شفقت قبر میں بھی ہونی ہے، کیونکہ وہاں تو آقا خود ہی بتا دیں گے چھوڑو یہ میرا چاہنے والا ہے. اور جب یہ کہہ دیا تو کسی نے سوال بھی نہیں کرنا، کیونکہ سفارش کی ضرورت تو ہے نا، سفارش کی ضرورت تو ہے. گومے کی کانے کی سفارش نہیں. جو نبی کے کلام کو جھٹلانے والا ہے اس کو سفارش نہیں ملنی، اس کو سفارش نہیں ملنی. میری بات رہ نہ جائے محبت میں. جب آدمی محبت میں کھو جائے نا تو پھر کھویا ہی رہتا ہے. یہ محبت ہی ایسی چیز ہے کہ نبی کی محبت دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ شفقت فرماؤ، شفقت فرماؤ. صاف ظاہر ہے جب یہ آیا پاک اتری تو صحابہ نے عرض کیا ہوگا نا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ گئی یا خاموش رہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرما دی. کیا تفسیر فرمائی؟ آنا خاتم النبیین. یہ تفسیر فرمائی، یہ وضاحت فرمائی، یہ ترجمہ بتایا. آنا خاتم النبیین، یہ ترجمہ ہے. خاتم النبیین کا ترجمہ کیا؟ آنا خاتم النبیین، میں انبیاء کا آخری ہوں. ابھی شیبہ دماغ میں تھا، ابھی اشتباہ باقی تھا، ابھی مشتبہ ہو رہے تھے، دماغ میں گڑ مڈ شروع ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام نے اس گڑ مڈ کو ختم کر دیا. کیا ختم فرمایا؟ لا نبی بعد، آنا خاتم النبیین. جملہ یہاں پورا ہوتا ہے، جملہ پورا ہے. گرامر کے روح سے، قواعد گرامر کے حساب سے جملہ پورا ہے. آنا خاتم النبیین. احمد عیسیٰ کو تو خیر گرامر کا پتہ ہی نہیں، اور میرا غالب خیال ہے کہ مرزا مسرور کو بھی گرامر کا کوئی پتہ نہیں. آنا خاتم النبیین، یا جملہ مکمل ہو گیا. آنا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں. پھر بھی دماغ میں ایک شیبہ تھا، ایک نسور تھا، ایک کیا کہتے ہیں کہ عجیب سا مخمصہ تھا. اللہ کے رسول نے اس کو بھی ختم فرما دیا.
فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اللہ نے یہ فرما دیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، میرا کلام، میری محبت، میری الفت جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھی، اور تو بھی میرا رسول ہے، اب تو آخری رسول ہے. اب اس کے باوجود نبی کے جو کلام کو جھٹلائے اور امتی نبی بنے عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں ہوں گے. نبی تو اللہ کے، ہاں وہ پہلے ہی ہیں، وہ اللہ، نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں کسی سے، تو نبی تو پہلے کے ہیں نا، نبی تو پہلے کے ہیں، وہ اب نبی تو نہیں نہ بنے. اس لیے اور مینگل صاحب وہ کہتے ہیں ترجمہ ہی ایسا کیا کرو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. آ تو سکتا ہے پیدا نہیں ہوگا، آ تو سکتا ہے پیدا نہیں ہو سکتا. وہ آ سکتا ہے جس کا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی پیدا نہیں ہوگا. وہ کہیں گے، مرزائی کہیں گے ہمارا نبی تو پیدا ہی نہیں ہوا. آپ حیران ہو گئے پیدا کیسے نہیں ہو؟ وہ اس لیے کہ مریم نہ کوئی بنے. 2 سال تو خود مرزا مریم بن گیا، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی، اب مریم بھی پیدا نہیں ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم وہ بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور مریم کا بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو مرزائی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی تو پھر مریم سے نکلا ہے، یعنی پیدا ہی نہیں ہوا، اپنے میں سے خود ہی پیدا ہو گیا، تو نبی تو پھر بڑھ گیا نا. یہی ہے کہ ترجمہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. وہ آلریڈی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، ان کی نبوت ہے. انہوں نے بھی شادی کرنی ہے، شادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ داری کرنی ہے، پھر مبلغ اعظم، مفتی اعظم، مبلغ اعظم، آقا علیہ السلام کا غلام بننا. انہوں نے یہ جو دعا انبیاء کی تھی، انبیاء نے، سارے انبیاء نے، کہ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں بنا، محمد عربی کی امت بنا، محمد عربی کی امت بنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما دیا. تو وہ آلریڈی نبی ہیں، آلریڈی نبی ہیں. وہ آئیں گے، وہ بھی نزول ہوگا، آسمان سے نزول ہوگا، جس کا یہ بھی پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا. اور ان کا وہ خلیفہ مسرور وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نزول ہونا تھا، وہ کہتا ہے کہ نزول ہونا تھا تو غلام احمد قادیانی کا نزول ہونا تھا، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسرور کے خیالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کلو، نہیں تمام کے تمام نہیں تھے، مگر کذب الرسل، سارے کے سارے مرزائی، سارے کے سارے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسات کو جھٹلانے والے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کذب الرسول، رسولوں کو جھٹلایا، اور خاص طور پہ نبی علیہ السلام کو جھٹلایا. نبی علیہ السلام کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو امتی کا کیا کام ہے؟ امتی کا کیا کام ہے کہ اس میں ٹمک ٹوئیاں تلاش کرے؟
سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہاں اگر بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر رسول اللہ کی رضا دیکھنی ہے تو اللہ کے رسول کی رضا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے متعلق نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ بیت اللہ ہو جاتا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ وحدہ لا شریک تیرے اور میرے نبی کی رضا چاہتا ہے، اور تو اور میں اگر نبی کو جھٹلائیں گے تو پھر اللہ کی رضا تو نہیں نہ ملے گی. ہاں، لعنت ضرور ملیں گی. انہوں نے قادیانیوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے لا نبی بعدی. یہ قرآن پاک سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ رسالت آ سکتی ہے. یہ قرآن پاک سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ رسالت آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے. رسالت جاری ہے، رسالت جاری ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا لا نبی بعدی. پھر ٹمک تو یہ تلاش کرنا جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے. اس رسول نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے رسولوں کو جھٹلائے، میرے رسول کو جھٹلائے. الا کذب الرسل فحق عقاب. فحق عقاب. کبھی نام صبح اقرب، بچھو، کالا بچھو، موٹا بچھو، جو سانپ کو بھی ڈس لینا تو سانپ مر جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا وہ اقرب بچھو اس کی قبر پہ آئے گا. یہ ایک نوائے وقت والے نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک گورکن تھا، اس نے قبر کھودی تو ساتھ والی قبر کو سوراخ ہو گیا. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بچھو سر کی طرف ہے اور ایک بچھو پاؤں کی طرف ہے. جب وہ پاؤں کی طرف مارتا ہے ڈنگ تو سر سے آدمی اوپر اٹھتا ہے. اور پھر اس طرح گرتا ہے. پھر سر والا سر کی طرف پیشانی میں ڈنگ مارتا ہے تو پاؤں کی طرف سے اوپر اٹھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے ترس آ گیا کہ ان دو بچھوؤں کو تم ماروں. میں نے مارنے کا ارادہ ہوا تو میں نے تھوڑا سا سوراخ بڑا کیا تو بچھو نے مردے کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ پڑا. میں گھبرا کے قبر کیا کھودنی کیا تھی بھاگ پڑا. قبرستان کے قریبی جوڑ پانی کا تھا. میں اس کے اندر داخل ہو گیا کہ اس بچھو سے جان چھڑاؤں. اور بچھو نے جب دیکھا کہ پانی میں بندہ داخل ہو گیا ہے تو میرے دوسری سائڈ سے نکلنے سے پہلے اس نے پانی میں ڈنک لگایا. پانی کے اندر اتنا زہر تھا کہ پانی کے اندر جو نا ایک کھول سا پیدا ہوا، جیسے ہوتا ہے گرمی سے پانی کھولتا ہے، اور وہ میری طرف بڑھا. اس کے بڑھنے سے پہلے میں باہر نکل گیا، لیکن زہر اس کا اثر کر گیا. اس کی ٹانگیں گھٹنوں کے نیچے تک جو تھی وہ خراب ہی رہتی تھی، ٹھیک نہیں ہوتی تھی. علاج کروانے سے بھی نہیں ٹھیک ہوئی. اور انہیں
عذاب میں وہ مبتلا ہو کے بیچارہ مر گیا۔ اتنے زہریلے بچھو کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر پورے پانی کے اندر کھلبلی مچ گئی اور زہر بھی اس کی ٹانگوں تک پہنچ گیا۔ ایسے بچھو، ایسے زہریلے بچھو جو نانگ کو ڈنگ ماریں تو نانگ بھی مر جائے، تو وہ تو ہے سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ گڑھ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے فحق عقاب، پس مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب۔ فحق عقاب، پس مقرر کر دیتا ہے حق اللہ عقاب، اس پر عذاب۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جھٹلانے والوں کی سزا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کو جھٹلائے۔ ہم سب کا تو ایمان ہے نا مسلمانوں کا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر یا رسول ہوں گے جھوٹے، لعین، مردود اور لعنتی ہیں، اسود انسی کی صورت میں آئے یا مسیلمہ کذاب کی صورت میں آئے یا اور کئی درمیانے میں ہوئے ان کی صورت میں آئے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں آئے، کانے کی صورت میں آئے، گومے کی صورت میں آئے، یا اور جو اٹھے ہوئے قرآن پاک آتا ہی نہیں اور خود کو پتہ ہی نہیں، خود کو پتہ نہیں، اور دعویٰ کتنا بڑا۔ یہ پوچھو قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا، قرآن کیا ہے، یعنی دوسروں سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ پہلے تو خود تو جان بے قرآن پاک تو پڑھ رہا ہے وہ ہے کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو تو پڑھتا ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین، تو متقین کا معنی کیا ہے؟ دوسرے یہ آج تک ترجمہ نہیں آیا۔ متقین کا معنی ڈرنے والا، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس مجھی سے ڈرو۔ جو ڈرنے والا اللہ سے، اسے راہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے راہ ہدایت نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے اس کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے رسولوں کو جھٹلائے، اور خاص طور پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، کیونکہ اب ہم رسولوں کو، پہلے کو رسولوں کو تو جھٹلاتے نہیں۔ جھٹلانا تو نبی علیہ السلام کو ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان نہیں مانا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس نے نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ اللہ کے قرآن کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کو تو مان نہیں رہے۔ خاتم کا معنی کسی حرام زادے نے کر دیا، یہ فلٹر کا معنی ہے، فلٹر۔ تو یہ حرام زادے اپنی طرف سے نئے نئے معنی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، غلامی عطا فرمائے، اور ان شریروں سے، ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔